یہ سارے چور ڈاکو اب مل چکے ہیں، اور یہ سارے مل کے بھی ہمارے خان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری آرمی، ہماری عوام، ہمارا اللہ اس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ترقی کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، جو مرضی ہو جائے، پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ہم اپنے خان کو 5 سال پورے دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میرے آپ چہرے کے تاثرات دیکھ لیں۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا، سمجھ آ گئی، کام کا سب ستیہ ناس ہو چکا ہے، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ادھر تاجر بھی پریشان ہے بیچارے ٹیکسز کی وجہ سے، جو نظام ہو رہا ہے۔ اب تاجروں نے کیا کیا، 2 دن کی ہڑتال کی، سب کچھ کیا، پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہی کیے نا، کوئی مولانا کی طرح ڈنڈے تو نہیں اٹھائے نا، کوئی روڈوں پہ تو نہیں نکلے نا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بیٹھے ہیں، بیٹھ کے بات کی، اشنادھیکار کی جو شرط تھی وہ بھی 3 مہینے کے لیے ڈیلے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوپر بھی کوئی ٹیکس تھا، اس کو بھی کم کیا۔ میرے بھائی مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہیں۔ مولانا کو کیا ہوا، مولانا کو نواز شریف نے بھی کھیلا ہے، زرداری نے بھی یہ کھیلا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اب سڑکوں پہ روڈوں پہ لے کے آگے ذلیل و خواری کیا ہے۔ اب مولانا بیچارہ اکیلا تنہا کھڑا ہوا ہے جناب۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو اتنا وہ جلوس لے کے آ رہا ہے، 5,000 10,000 یا 20,000 بندہ ہے، ان کی روٹیاں کون پورے کر رہا ہے، ان کے حلوے کون پورے کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ زرداری پورے کر رہا ہے، نواز شریف پورے کر رہا ہے، یا کہیں باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان نے آج بھی تقریر کی ہے اور صحیح زبردست بات کی ہے کہ جو اس نے یہ جو کام کیا ہے نا، تو یہ تو مودی کا جو ڈائلاگ ہے نا، اس کو تقویت مل رہی ہے۔ جو اسرائیل چاہتا ہے، جو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ واقعی دہشت گرد ہیں۔ ہمارے آپس میں اتفاق نہیں ہے میرے بھائیوں، سمجھ آ گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی۔ ہمارے ہاں ہے ہی منافقت کی سیاست، یہ چاہتی ہی نہیں ہے نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے، کہ کوئی آئے کام کرے۔ اگر کسی نے کام کیا، عمران خان نے کام کیا، تو یہ روٹی روزی کہاں سے کھائیں گے؟ وہ جی بھٹو والا کہاں سے روٹی کھائے گا، جو بھٹو کے نام پہ روٹی کھا رہا ہے؟ یہ نواز زرداری، یہ نواز کے نام پہ مریم نواز روٹی کھا رہی ہے۔ اب ان کے اندر اختلافات شروع ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے اسپیشل خط لکھا ہے جیل سے، بھائی جان مولانا کا بھرپور ساتھ دو، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ڈیزل ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کا ڈیزل بیچاروں نے ختم ہی کر دیا ہے۔ اس کی مولانا کی ٹینکی لیک کر دی انہوں نے۔ کیا ہوا، اب وہ لاہور پہنچا، ٹھیک ہے۔ 15 MNA بنتے ہیں اس کے، جو سائڈوں پہ ایریا، شیخو پورہ، لاہور، گجرانوالا، آس پاس کے، ایک MNA اس کا نہیں آیا۔ کہاں کے سارے MNA نون لیگ کے، ٹھیک ہے جی۔ وہ شہباز شریف کے کہنے پہ پس سے پردہ ہو گئے ہیں۔ آج شہباز شریف آیا، ڈیلاگ مارا ہے، میں یہ حکومت گراؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، سمجھ، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ پہلے بھی تو اس نے کہا تھا میں زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا، اب کہتا ہے میں عمران خان کو نیچے کراؤں۔ یہ سارے چور کٹھے ہو گئے ہیں، یہ سارے چور کٹھے ہو گئے، ایک خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور خان نے کہا تھا یہ واقعی سارے ڈاکو ہیں، یہ واقعی چور ہیں، یہ کٹھے ہو جائیں گے۔ اسفند یار ولی آیا ہے، اس کو پہلے تقریر کا موقع مل گیا جی، میں بھٹو سے پہلے تقریر کروں گا، تو اس نے کون سی تلواریں چلا لی ہیں؟ تھوڑی سی اس نے بات کی ہے، بھٹو بھی آیا 5-7 منٹ کے لیے۔ بھٹو کا کام بنتا تھا، اگر بھٹو اس کے ساتھ تھا تو وہ جب وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا نا کراچی سے، تو بھٹو وہاں سے اس کو ویلکم کر کے لاتا، استقبال میں رہتا، سب کچھ رہتا، اس کی پارٹی اس کے ساتھ رہتی، پھر یہ واقعی بہت بڑا ایک اتحاد بن جاتا۔ لوٹے چور سارے، اب عوام شعور آ چکا ہے میرے بھائی۔ آگے جب یہ کشمیر سندھ کا بارڈر ختم ہوتا، پنجاب کا شروع ہوتا، تو شہباز شریف اسے ویلکم کرتا اپنے MNA MPA کے ساتھ، پھر مزہ آتا۔ بیچارہ وہ اکیلا آ گیا ہے، اور ادھر لاہور میں کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے وہ جو بڑے لیڈر ہیں نون لیگ کے، پیپل پارٹی کو، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا بھی ناراض ہو رہا ہے۔ قمر زمان کائرہ بیچارہ ایک آ گیا جس نے مولانا کا ساتھ دے دیا پیپل پارٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، تھوڑے سے بندے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی ابھی بریانی اور حلوہ جتنے تک ملتا رہے گا وہ مولانا کے ساتھ رہیں گے، وہ بھی اس کے اپنے مدرسے والے ہیں۔ کوئی بھی دوسری عوام نہیں ہے۔ عوام یہ چاہتی ہے میرے بھائی کہ یہاں پہ کام ہو، عوام یہ چاہتی ہے یہاں کے بجلی، ٹیکس، گیس، اس کا مسئلہ حل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی کرسی روٹی روزی کے لیے آ گیا ہے۔ مذہب کارڈ کا یہ استعمال، مذہب کے نام پہ یہ سب کو پورے پاکستان کو یہ جو ہے نا ذلیل کر رہا ہے میرے بھائی۔ اب عوام میں کتنا شعور جاگ چکا ہے۔ اب کوئی بھی چینل لگا کے یہ دیکھ لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان کو ٹائم دو۔ خدا را 1 سال 1.25 سال میں عمران خان کیا کرے گا بھائی؟ کوئی الدین کا چراغ تو نہیں تھا۔ آپ نے 10 سال گزارے ہیں، 30 سال حکومت کی ہے، آپ نے جب کچھ نہیں کر سکو، لوٹا اس ملک کو، ٹھیک ہے۔ تو وہی سارا 70 سال کا جو کچرا گند ابھی بھی اکٹھا ہو گیا ہے، سارا نون، پیپل پارٹی، ANP، یہ سارے کچرے اکٹھے ہو گئے، تو صاف کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا نا، ٹھیک ہے۔ ایک دکان چلانا، ایک مکان چلانا کتنا مشکل ہے، بیچارہ عمران خان کیا کرے گا؟ ابھی بھائی میرے اس کو ٹائم دو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، منافقت کی سیاست سے آپ باہر آ جاؤ۔ جتنے تک یہ منافقت میں رہیں گے، ٹھیک ہو گیا، پاکستان کا ہمارا کچھ بھی نہیں بننا۔ پاک آرمی کا ساتھ دے، سیکورٹی داروں کا ساتھ دے میرے بھائی، عمران خان کا ساتھ دو گے سب، تبھی کچھ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہو گیا، اسرائیل بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب یہ ابھی مولانا کے ڈائلاگ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک اپنی کرسی تھی نا، کوئی آٹے دال چینی کی کوئی بات کی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کی اپنی کرسی ہے۔ میں نے کہا تھا پہلے بھی اس کو چھوٹا موٹا یار کوئی وزیر ہی بنا دو، مخصوص نشستیں ہوتی ہے نا، اس کو بھی کوئی یار چیئرمین ہی دے دو، یار کچھ دے دو، یہ اپنی جگہ پہ جا کے آرام سے بیٹھ جائے گا۔ ابھی یہ سمندر کی طرح چھالے مار رہا ہے، شور کر رہا ہے نا، اندر کچھ بھی نہیں، یہ گرجنے والا ہے، یہ برسنے والا نہیں ہے، سمجھ آئیے۔ پوری قوم ابھی اسلام آباد کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ میں راول پنڈی میں ہوں، میرے کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، حالات اور کشیدہ ہو رہے ہیں۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں عمران خان کے لیے کہ یا اللہ اس ملک کو کوئی بہتر کر دے، کوئی نظام سیٹ ہو جائے۔ یہ نظام تو کا تو ہی ہے، کیا ہے، اس کو کبھی کام ہی نہیں کرنے دینا انہوں نے۔ جو کام عمران خان نے اگر کر دی، جو انہوں نے نہیں کیے، تو ان کی روٹی روزی کہاں سے جائیں گے؟
یہ بھٹو والے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ رہے گا، عوام مرتی رہے گی. ٹھیک ہے، ہمارا یہی حال ہوگا میرے بھائی. سمجھ آ گئی؟ عوام خدا را سوچو یار، پارٹیوں میں سے نکلو، نعرے مارنے میں سے آپ باہر نکلو. خدا را ملک کے بارے میں سوچو یار، ملک کے لیے کون خیر خواہ ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس کو یار ٹائم دے دو. پیچھے ملک میں لیڈر اب کوئی نہیں بچا. سمجھ آ گئی؟ لیڈر عمران خان ہے، مہربانی کرو اس کا ساتھ دو، اس کو ٹائم دو، 5 سال اس کو پورے کرنے دو، پھر ہم مل بیٹھ کے تنقید کریں گے. یہ اس نے صحیح کیا تھا، یہ اس نے غلط کیا تھا. 1.25 سال میں اس نے کتنے اچھے کام بھی کیے ہیں. کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے، یونو میں بھی بولا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ آواز اٹھا رہا ہے، دلیر ہے. اس کو تھوڑا یار ٹائم دے دو نا. 1.25 سال میں 24 کروڑ عوام کو تو نہیں ٹھیک کر سکتا. لہذا مہربانی کریں، اسے ٹائم دیں اور منافقت کی سیاست سے آپ باہر نکلیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کہتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ خان صاحب کے اس بیان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے کہا بہت زبردست بیان ہے. یہ بیان تو میں بھی دے رہا ہوں. میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہودیوں کو خود، ہم امریکہ کو، اسرائیل کو، انڈیا کو خود یہ دعوت دے رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ مولانا کا ڈائلاگ ہی یہی ہے نا. مولانا نے یہ بھی ڈنڈا بردار جو تیار کیے ہیں وردیوں والے، یہ کیا تیار کیے ہیں نا. وہ انہوں نے کہا کہ پہلے مدرسے میں جو ہے نا طالب علم نہیں ہوتے، دہشت گرد ہوتے ہیں، طالبان ہوتے ہیں. ان کی یہ بات سچی نکل آئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی مودی بھی، آپ کوئی بھی انڈین نیوز چینل آپ لگا کے دیکھیں نا، وہ یہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ہم نے پہلے کہا تھا یہ آتنکوادی ہے، مسلمان آتنکوادی ہیں. ابھی مدرسے والے بھی یہی کام ہو رہا ہے نا. مدرسے میں تو اللہ اور رسول کا نام لیا جاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. پر اب کیا کریں میرے بھائی، یہاں پہ سب بگڑا ہوا ہے. ہماری سوچ ہم نے خود بدلی کرنی. یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تو دے. ابھی تک ہم چور ڈاکوؤں کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے پہلے کہا بھی وہ باہر آ گیا نواز شریف، ٹھیک ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اسے صحت دے میرے بھائی. نواز شریف کو بھی صحت دے، زرداری کو بھی صحت دے. خورشید شاہ بھی بیمار ہو گیا ہے، جو جیل میں جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. خاقان عباسی کی ہے، اس کی پتھری نکل آئی ہے. خورشید شاہ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا. اب 1 کروڑوں اربوں روپے نکالو باہر، تمہارا سب کچھ صحیح ہو جائے گا. تمہاری پتھری، جگر، معدے، دل، گردے سب صحیح کام کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب نواز شریف کو دیکھو ابھی کس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. پھر بھی ابھی تک وہ پیسہ نہیں واپس کر رہے. ابھی تک وہ جو اس کی 3 بہویں بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کے نواسیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے پوتے پوتیاں بھی ہیں. پر اس کو چاہیے ایک مریم نواز کا سہارا، کیونکہ اس نے اپنی سیاست کو سنبھالنا ہے. اس کی جو اولاد بیٹھی ہے، وہ پیسہ سنبھالنے کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب عوام کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ خدا را، یہ کرسی کے لیے باپ کو مار دیں، بہن کو مار دیں، بھائی کو مار دیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اب واللہ عالم میں کہتا ہوں یا میرے مالک ہمارے حال پہ رحم کر، کوئی اس پاکستان پہ رحم کرے. ہمارا ابھی کیا سٹیٹس جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. عمران خان ملک کو سیدھا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے، باہر سے سرمایہ کاری آئے. وہ کیسے آئے گی؟ وہ اس صورتحال میں آئے گی. پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے. ابھی یہاں کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، املاک کو نقصان پہنچتا ہے، کس کا ہوگا؟ ہماری خون پسینگی کمائی کو ہوگا نا. عمران خان کو تو کچھ نہیں جانا، زرداری اور نواز شریف کا کیا جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں جانا. خدا را اس قوم کو عقل آنی چاہیے. نعرے کی سیاست سے باہر نکلو میرے بھائی. یہ دیکھو کہ ہمارے ملک کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے. آپ اگر عمران خان آ گیا نا، تو اس کو میں نے وزیر اعظم نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، اس کو اللہ نے بنایا ہے. اگر وہ زرداری اور نواز شریف جیلوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں نا، تو وہ اللہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. کسی غریب کی آہ لگی ہے، کسی کی پکڑ لگی ہے میرے بھائی. سمجھ آئیے؟ یہ اللہ پاک عزت دیتا ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں دی ہے. میں نے پہلے بھی کہا، روٹی، عزت، غمی خوشی ہمیں اللہ نے دینی ہے. نواز شریف، زرداری یا عمران نے ہمیں نہیں دینی. پر خدا را اس اللہ کے، ابھی 1.25 سال عمران آ گیا، ہم بھوکا مار گئے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ ہم بھوکا تو نہیں مرے نا. روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے نا، انہوں نے تو نہیں کیا. اگر بھوکا مرتے تو 29 سالوں میں بھوکا مرتے. جس طرح ملک کو نوچا گیا ہے، جس طرح لوٹ کھسوٹ کی ہے، سارے ادارے، PIA، ریلوے، واسا، وابڈا، اسٹیل مل سب بک چکے ہیں، سب تباہ ہیں میرے بھائی. ان کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. خدا را مولانا صاحب، آپ ہمارے لیے بہت احترام والے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ مہربانی کرو، آپ دین کا کام کرو، آپ اسلام کا کام کرو. اسلام آباد کو چھوڑو میرے بھائی. اسلام آباد کو سنبھالنے والے سنبھال لیں گے. ہماری فوج ہے، سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارا لیڈر ہے، وزیر اعظم ہے، سب کچھ ہے، جمہوریت ہے. آپ مہربانی آپ فوج کو خود دعوت دے رہے ہو، آپ مارشل لاء کی طرف خود جا رہے ہو، پھر کہو گے کہ جمہوریت ہونی چاہیے. سمجھ آئیے؟ مہربانی کرو، جمہوریت آئیے، آپ صبر کر جاؤ. ٹھیک ہے. عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دو، اس کا ساتھ دو. جو غلط کام ہے اس کی آپ تنقید کرو، سارے مل بیٹھ کے رہنمائی کرو. یہ آپ کی اسکیم غلط ہے اور یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی آپ رہنمائی کرو گے تب ملک چلے گا میرے بھائی. آپ خدا را کرسی کے لیے دین کا کارڈ مت کھیلیں، کرسی کے لیے اسلام کا نام استعمال نہ کریں. مہربانی کریں، عوام کو ذلیل و خوار نہ کریں. مہربانی کریں، اس ملک کا نظام چلنے دیں. آپ کی مہربانی ہوگی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیان دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ کا نام لے کر اسلام آباد آئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں وہ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ اسلام آباد میں آ کر کس سے آزادی چاہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی، آزادی کا صرف نام ہے. آزادی وہ یہی چاہتے ہیں کہ انہیں کرسی ملنی چاہیے. وہ گھر میں قید ہے، وہ تنہا ہے، وہ سیاست سے باہر ہے. وہ آزادی یہ چاہتے ہیں کہ ایک عدد کرسی آ جائے.
جو تہخانے میں پڑی ہے نا وہ آزاد ہو جائے، وہ کرسی باہر آ جائے، اس پہ مولانا کو بٹھا دیا جائے اور بتا دیا جائے آپ فلانے علاقے کے وزیر ہیں، اسے آزادی مل جائے گی۔ وہ ایک بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ ایک سیاست کی ایک بھوک ہوتی ہے نا، کروڑوں روپے ان کے پاس، اربوں خربوں روپے ڈالر ان کے پاس ہے، ان کو پروٹوکول مار جاتا ہے، سر جی آئی جی 10 گاڑیاں آگے ہونی چاہیے، 10 پیچھے ہونی چاہیے، سیکورٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور وہ آگے غلام کھڑے ہونے چاہیے، بادشاہ سلامت۔ جیسے وہ خورشید شاہ وہ نیب کے پاس آیا ہے نا، تو وہ سب انسپیکٹر پولیس والا اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، اور خدا کا نام ہے یار وہ حج اور عمرہ کر کے آ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے قانون کے اندر یہ بھیڑیں بنی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ادارے تباہ ہیں نا میرے بھائی، انہی کے اپنے ایس ایچ او لگائے ہوئے ہیں، نیب پہ بھی انہی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جج بھی انہوں نے خود لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سارے ادارے عمران خان آزاد کر رہا ہے، سب کو پاور میں لا رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں عدالتیں ہماری یہ ہو گئی ہیں، عدالتوں پہ بھی یہ الزام لگاتے ہیں۔ اب نواز شریف کو عدالت نے 2 مہینے کی چھٹی دے دی، اب یہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اب عدالت صحیح ہو گئی ہے، ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو عدالتیں زبردست ہے جی، کیا نظام ہے۔ ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو یہ پھر عدالت کو بھی گالیاں بکتے ہیں، ہمارے جج صاحبان کو گالیاں نکالتے ہیں، فوج کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ بھونکتے ہیں میرے بھائی۔ ان کو اپنی آزادی چاہیے، ان کو اپنی کرسی چاہیے۔ یہ آزادی مارچ اس چیز کا نام ہے کہ یہ کرپشن کرے تو آزاد ہو، لوٹ کسوٹ کرے آزاد ہو، منی لانڈرنگ کرے، جو کچھ کرے ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یہ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب اب ان کا باپ دونوں اندر تھے نا، ان کو مولانا چاہیے تھا، پر ملانوں کا بھی انہوں نے ڈیزل ضائع کر دیا، وہ بیچارے کی ٹینکی بھی لیک کر دی، وہ بیچارہ کلے نعرے لگا کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پر شکر ہے کہ مولانا کو رستے میں حلوے بریانیوں کے جلوے ملتے رہے تو بیچارہ آگے اسلام آباد تک، ورنہ آدھے رستے سے واپس چلا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے خدا را یہ کہہ رہا ہوں بار بار، مہربانی کرو اس ملک کو چلنے دو میرے بھائی جان۔ آپ جج بھی خود لاتے ہو، فوج کا جنرل بھی خود لاتے ہو، تو آپ اعتماد کر کے لاتے ہو نا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا نا تو آپ کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، آپ صفائی بیان کریں، آپ کرپشن کے بارے میں بتائیں، منی لانڈرنگ کے بارے میں بتائیں، پیسہ دیں اور باہر آ جائیں۔ ہم تو خود چاہتے ہیں، ہم آپ کی زندگی کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس ملک کے لیے ایک اچھے کام کرو تو آپ ہمارے ساتھ، آپ ہمارے آپ بھی قائد بن سکتے ہیں۔ پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ نے اگر آپ کو زبان دی ہے، بولنے کے لیے ہاتھ پیر دیے نا، تو وہ اس قوم کی رہنمائی میں گزاریں، یہ نہیں کہ آپ لوٹ کسوٹ میں نکال دیں۔ تو مہربانی کریں، سب مل جائیں، سب پارٹیاں مل جائیں، عمران خان کی رہنمائی کریں۔ 5 سال بعد ہم تنقید کریں گے کیا اس نے صحیح کیا تھا، کیا اس نے غلط کیا تھا، پر اتنی جلدی سال، سوا سال، 1.5 سال میں کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ شہباز شریف صاحب نے ابھی آزادی مارچ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم عمران خان کی حکومت کا تختہ گرا کر ہی واپس جائیں گے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے؟ جب ان میں آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے میرے بھائی، یہ کیا تختہ گرائیں گے؟ بھٹو اپنی علیحدہ سڑک پہ جا رہا ہے، حسن یار ولی اپنی علیحدہ سڑک پہ جا رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں بھٹو سے پہلے تقریر کروں گا۔ شہباز شریف کہتے ہیں میں آج نہیں آنا، میں کل آواں گا، میں جمعے تو بعد آواں گا، مجمع تھوڑا بڑا ہو جائے، مجمع ہی کوئی نہیں، اتنے تھوڑے جو مجمع نال میں کیا خطاب کراں، سمجھ آ گئی ہے۔ وہ اپنا مولانا صاحب کی اپنی علیحدہ سی ڈی چل رہی ہے میرے بھائی، یہ سب تنہا ہے۔ جب یہ اتحاد اکٹھا ہو نا تو پھر کوئی بات ہوگی نا۔ جب 5 بھائی اکٹھے نہیں ہے تو مکان کیسے بکے گا؟ وراثت 5 بندوں کے نام پہ ہے نا۔ جب وہ 5 بھائی حاضر ہوں گے جج کے سامنے بھی ہم نے مکان بیچنا ہے تو مکان بک جائے گا نا۔ ان کی وراثت ہی اکٹھی نہیں ہے، ان کی نسلیں، ان کی قوم، ان کی ذات ہی علیحدہ ہے، ان کی سوچ ہی علیحدہ ہے، تو یہ کس طرح اکٹھے ہوں گے؟ یہ سارے چور ڈاکو اب مل چکے ہیں اپنی کرسی کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے۔ پاکستان کے لیے کوئی بھی نہیں میرے بھائی جان، سمجھ آئی؟ پاکستان کی روٹی روزی ہے۔ اب عمران خان کو انہوں نے کام نہیں کرنے دینا، یہ سارے چور اکٹھے ہو کر بھی ایک خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ خان ہمارا لیڈر ہے جو ان کے آگے بھی بولتا ہے، اسرائیل، انڈیا، پوری دنیا میں عالم اسلام کا نام اوپر کر رہا ہے، تو خدا را اس کو ٹائم دے دو۔ یہ یہی چاہتے ہیں نا کہ جو کام ہم نے نہیں کیا اگر وہ عمران خان کر دیتے تو ہماری روٹی روزی کیسے چلے گی؟ اسی لیے یہ کسی کو کام کر ہی نہیں دیتے۔ خدا را اس کو کام کرنے دے، عمران خان کو تھوڑا ٹائم دے، ہم اپنی فوج، اپنی سیکورٹی ادارے کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے مل کے بیٹھے تبھی ملک کا کچھ ہوگا، ورنہ اکیلا بندہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ سارے مل کے بھی ہمارے خان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری آرمی، ہماری عوام، ہمارا اللہ اس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان ترقی کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، جو مرضی ہو جائے، پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ہم اپنے خان کو 5 سال پورے دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ ہیں۔